بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما یقول الرجل اذا رفع راسه عن الرکوع۔ رکوع سے جب آدمی رکوع پورا کر لیتا ہے صحیح طریقے سے، اس کے بعد یہ بات یاد رکھنا کہ یہ مسئلہ جماعت کی نماز کے لیے ہے، یہ مسئلہ جماعت کی نماز کے لیے ہے، منفرد کے لیے نہیں ہے۔ منفرد دونوں کام کرے گا۔ تو اب جماعت میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک امام صاحب ہیں اور ایک مقتدی ہیں اس کے۔ تو اب یہ جب رکوع مکمل ہو گیا، باقی جگہ تو آپ کو پتہ ہے تکبیرات انتقالیہ یعنی اللہ اکبر ہی چلتا ہے۔ یہ ایک ایسا مقام ہے کہ اس میں اللہ اکبر نہیں بلکہ امام صاحب سمع اللہ لمن حمیدہ یہ جملہ کہیں گے۔ تو اب امام صاحب صرف یہ جملہ کہیں گے کہ ربنا لک الحمد بھی ساتھ کہیں گے، مقتدی کیا کریں گے؟ اس میں ائمہ کا تھوڑا سا اختلاف ہے، نقطۂ نظر کا، وہ بھی ذرا سن لیں کہ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ اور حضرت امام مالک اور حضرت امام احمد بن حنبل یعنی یہ تین امام کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے حضور پاک علیہ السلام کے ذریعے سے نماز کو تقسیم فرمایا مقتدی اور امام کے درمیان، کہ امام یہ کرے گا مقتدی یہ کریں گے، امام یہ کرے گا مقتدی یہ کریں گے۔ تو فرمایا امام تسمیع سمع اللہ لمن حمیدہ یہ کہے گا اور مقتدی ربنا لک الحمد کہیں گے۔ یہ تین امام یہ کہتے ہیں کہ امام کیا کہے گا؟ سمع اللہ لمن حمیدہ، اور مقتدی کیا کہیں گے؟ ربنا لک الحمد کہیں گے۔ اور ہمارے صاحبین یعنی امام ابی یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام تو سمع اللہ لمن حمیدہ کہے گا اور مقتدی ربنا لک الحمد کہیں گے۔ سمیع اللہ کے اندر امام اکیلا ہوگا، لیکن ربنا لک الحمد میں مقتدی اور امام دونوں اکٹھے ہوں گے، مقتدی بھی کہے گا امام بھی کہے گا۔ ربنا لک الحمد مقتدی بھی کہے گا امام بھی کہے گا۔ اور آپ نے ہدایہ جلد نمبر 1 کتاب الطہارت کے نیچے حاشیے میں پڑھا ہے کہ 4 چیزوں میں امام اخفا کرے گا، سر کرے گا۔ یہ غالباً یا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے یا غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان دونوں حضرات میں سے کسی ایک کی یہ روایت ہے، ہدایہ میں دیکھ لینا۔ اس میں ہے کہ 4 چیزوں میں امام اخفا یعنی سر کرے گا، آہستہ کہے گا۔ ان 4 میں سے ایک ربنا لک الحمد بھی ہے۔ یعنی ہمارے صاحبین کا کوئی عقلی دلیل نہیں ہے، عقلی دلیل وہ آگے بیان کریں گے، نقلی دلیل اس حدیث کی بنیاد پہ ہے کہ 4 چیزوں میں امام کیا کرے گا؟ سر کرے گا یعنی آہستہ کہے گا، ان میں سے ربنا لک الحمد بھی ہے۔ نمبر 2، صاحبین کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ امام کیا کہہ رہا ہے؟ لوگوں کو ابھار رہا ہے، اللہ نے اس کی بات سن لی جس نے اللہ کی تعریف کی اور خود ربنا لک الحمد نہیں کہہ رہا۔ یہ کیا ہوا؟ لوگوں کو ابھار رہا ہے نیکی پہ، بھئی سمع اللہ لمن حمیدہ، جس نے اللہ کی تعریف کی اللہ نے اس کی سن لی۔ مقتدی کہتے ہیں ربنا لک الحمد، لوگوں کو نیکی پہ ابھار رہا ہے اور خود نہیں کر رہا نیکی۔ یہ عقلی دلیل ہے ان کی۔ لہٰذا ہمارے کئی بڑوں نے صاحبین کے قول پہ فتویٰ دیا ہے کہ عند الاحناف یعنی ہمارے حنفیوں کے نزدیک فتویٰ صاحبین کے قول پہ ہے کہ امام سمع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ربنا لک الحمد آہستہ کہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں کام کریں گے، یعنی امام کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، مقتدی بھی کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، دونوں کام کریں گے۔ اور یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ یہ مسئلہ جماعت کے لیے ہے، اور اگر اکیلے نماز پڑھنی ہے پھر تو سارے یہ کہیں گے۔ اب دوسرا یہ ہے کہ یہ جو جملہ ہے ربنا لک الحمد یہ کس طرح پڑھا جائے گا؟ اس کے پڑھنے کے 4 طریقے ہیں، اس جملے کے پڑھنے کے 4 طریقے ہیں، 3 بخاری شریف کے اندر ہیں، ایک حدیث نمبر 779 یعنی 789، ایک ہے 795، ایک ہے 809 حدیث نمبر۔ یہ حوالے جو میں نے دی یہ بخاری میں 3 روایتیں ہیں۔ ربنا لک الحمد، نمبر 2 ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، اور اللہم ربنا ولک الحمد، یعنی ربنا لک الحمد وو کے بغیر، ربنا ولک الحمد وو کے ساتھ، اور
अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द, वो नहीं आया। नंबर 4 अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द, लेकिन अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाहुम्मा और वो को जमा करने को नापसंद समझा है। वो कहते हैं अल्लाहुम्मा और वो को जमा ना किया जाए, यानी इस सूरत को निकाल लिया जाए। बाकी 3 सूरतें यानी रब्बना लकल हम्द, अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द और रब्बना व लकल हम्द, ये तीनों सूरतें और बुखारी में तीनों की रिवायतें हैं। हदीस नंबर 779 यानी 7, 8 और 9 है, या 7, 6 यानी 79 है या 99 है, और 795 और 809, इन तीनों पे ये तीनों रिवायतें मिलती हैं। तो इस जुमले को इन 3 तरीक़ों से भी पढ़ा जा सकता है, इन 3 तरीक़ों से भी पढ़ा जा सकता है। फिर उसके बाद ये बात याद रखें, ये जो दुआ है जो यहाँ पर तिरमिज़ी शरीफ के अंदर है कि रब्बना लकल हम्द के बाद मिल अस्समावाति वल अर्द व मिल मा फ़ीहिमा व मिल मा शैत मिन शैइन बअदु, ये है। और नमाज पैगंबर में है रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह, ये 2 दुआएं हैं। इसमें भी इख्तिलाफ समझ लें कि हमारे इमाम साहब इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये दुआएं फ़राइज़ में यानी जमात के अंदर फ़राइज़ में ना पढ़ी जाएं, क्योंकि फ़र्ज़ अल्लाह के दरबार की एक ख़ास मुलाकात है, और नवाफिल में इनको पढ़ा जाए। और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जमात के अंदर इमाम ना पढ़े, क्योंकि इमाम से तख़फ़ीफ़ मतलूब है, और बग़ैर इमाम के फ़र्ज़ नफल में सब में पढ़ी जाए। लेकिन हमारे बड़े कहते हैं कि भाई आजकल चूँकि बड़ी सुस्ती है, नमाज़ों में वैसे ही लोग तादील नहीं करते, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, तो अगर इमाम आपको मौका दे, यानी इमाम रब्बना लकल हम्द के बाद थोड़ा वक़्त देता है, तो आप पढ़ ले दुआ, इतना वक़्त तो नहीं लगता और ना इसमें इतना वक़्त ज़ाया होता है। तो हम ये समझते हैं कि इन दुआओं को याद किया जाए, लोग फ़राइज़, नवाफिल, सुन्नत सब में पढ़े, ताकि लोगों के नमाज में तादील आए। और जो हज़रत हमारे बड़े इमाम अबू हनीफ़ा ने फरमाया, वो उनकी तो नमाजें ही माशाल्लाह सारी सारी रात ऐसे गुजरती थी। लेकिन हमारे हालात तो ये हैं कि हम तो अल्लाह माफ़ फरमाए रुकू गए, रुकू से ही सजदे में, सजदे से सर उठाया भी नहीं है कि दूसरा सजदा कर लिया, वही हमें तो पता ही नहीं किसी चीज़ को। लिहाजा हमें ये चाहिए कि हम इन दुआओं को सीखें, और फिर क़ियाम और जलसे की भी दुआ आगे आएगी, इन दुआओं को इंशाअल्लाह यहाँ पर हम कहें, जल्दी जल्दी से सीख लें, इस पर इतना वक़्त नहीं लगता। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए।